اللہ کے محبوب کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو امت کے نام رسول اللہ کا پیغام بھی ہے اور بندے کے نام اللہ کا حکم بھی ہے۔ جب تک ہم ان پر عمل نہ کریں ہم کما حقہ نہ اس کے وفادار بندے ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی امت مرحومہ کی فہرست میں ہمارا نام ہو سکتا ہے۔ اسی جذبے کے مد نظر میں نے ان آیت کریمہ کو سرمایہ سخن بنایا ہے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادر الجود بالکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ یہ سورہ ہود کی آیت کریمہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ظالموں کے ساتھ نہ ہو جانا، اگر تم ظالموں کے ساتھ ہو گئے تو تمہیں بھی اس نافرمانی کی سزا میں جہنم کا عذاب جھیلنا ہوگا۔ دوسری جگہ ہے پارہ نمبر 6 کی آیت کریمہ سورہ مائدہ۔ اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہود و نصارہ تم سے دوستی، موالات اور محبت کا جتنا بھی دم بھرے، لیکن وہ یہود و نصارہ آپس میں تو دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ وہ آپس میں تو دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ اور تیسری جگہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالی اپنے مومن بندے سے ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ کو موضوع سخن اس لیے بنایا ہے کہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ہند میں رہتے ہیں، مسلم ممالک میں، مسلم ملکوں میں مسلمانوں کا غیر مسلموں سے بچنا آسان ہے، لیکن ہندوستان کی سرزمین پر غیر مسلموں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کی سرزمین پر، اسرائیل کی سرزمین پر ایک مسلمان کا غیر مسلم سے بچنا بہت مشکل ہے۔ دوسرے اسلامی ممالک میں اتنی احتیاط نہیں، لیکن ہم لوگوں کو احتیاط زیادہ ہے۔ ایک طرف تو ہم ان غیر مسلم، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں، ان لوگوں کے ساتھ سماج میں رہ کر کے سماج کا حصہ بننا ہے، یہ بھی ضروری۔ دوسری طرف ان لوگوں کی سرشت اور فطرت کو اللہ نے اپنے کرم سے ہم پر ظاہر فرمایا کہ تم ان کو اپنی جان بھی پیش کر دو گے تو بھی یہ تمہارے ایمان کو چھیننے کے لیے ضرور کوشش کریں گے۔ تو ایک طرف سماج کا معاملہ یہ ہے کہ ساتھ رہو،
دوسری طرف اللہ کا حکم ہے کہ تم جان بھی پیش کر دو گے تو یہ تمہارے ایمان کو ضرور چھیننے کی کوشش کریں گے. تو ایسی صورت میں ایک مسلمان ایسے غیر مسلم ملک میں اپنا وطن بناتے ہوئے، اپنا وطن مادر وطن قرار دیتے ہوئے کیسے چلے کہ سماجی اعتبار سے بھی اس کے لیے بہتر ہو اور اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ پکا مسلمان رہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ، سب سے بڑی بات ہے. اب جن کو ایمان کی فکر نہیں ہے ان کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر واقعی جن کو ایمان کی فکر ہے ان کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ایسے ممالک میں جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے زرتشتی یعنی آگ پرست ہوں، چاہے لا مذہب ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے اپنا ایمان بچا لینا ایسا ہی ہے جیسے تلوار کی دھار پر قدم رکھ کر پار ہو جانا. تو آپ کے اور ہمارے رب نے اپنے محبوب کی زبان سے ساری صورتحال کو پیش فرمائی اور کہہ دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے پیغام پر عمل کرو گے تو سماجی اعتبار سے بھی بہتر رہو گے اور مذہبی اعتبار سے بھی بہتر رہو گے. مطلب کو آپ سمجھ چکے ہیں تو محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد مادر الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خاص طور پر ہم کو اس وقت پریشانی ہوتی ہے جب کچھ لوگ اپنا نام نہاد لیڈر لے کر چلے آتے ہیں. مولانا صاحب ان کو نکاح کا گواہ بنائیے. اب آپ ہی کی عدالت میں ہم صورتحال رکھیں گے، کیا آپ جواب دیں گے وہ آپ ہی جانتے ہیں. لیکن اس لیڈر کی ہم یہ کیفیت دیکھتے ہیں کہ جب غیر مسلموں کا تہوار چھٹ پوجا یا دوسرا پوجا کا تہوار آتا ہے تو وہ بڑا سا بینر لگا کر دیوی دیوتاؤں کی مورتی اس میں ڈال کر کے اس میں ان کو مبارکباد دیتے ہیں. اور یہ ہے آپ کا لیڈر. اپنے نکاح کی محفل میں آپ نے اس کو بنایا ہے گواہ. اب غیر مسلموں کے تہوار پر چونکہ اس کو ووٹ لینا ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہے. آپ قرآن سے مسلم قانون سے پوچھئے کہ اس طرح کے لوگ مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں. اگلے ہفتہ پوچھ کر کے آپ آئیں گے. دیوی دیوتاؤں کی تصویر بینروں اور تصویروں کے ذریعے غیر مسلموں کے تہوار پر مبارکباد دینے والے مسلمان لیڈر کا حکم کیا ہے؟ سوال یہ ہوگا. اب اگر ہم انکار کرتے ہیں کہ اس کو رہنے دیجئے اس گواہ کو، دوسرا گواہ لائیے. کم سے کم اتنا تو ہے کہ جو لوگ اسلام پر صحیح سے چل رہے ہیں ان کی بیٹی کا نکاح اس لیڈر کی وجہ سے گڑبڑ نہ ہو. اس کو ذہن میں رکھیے. اس غریب مسلمان کی بیٹی کا نکاح اس لیڈر کی وجہ سے گڑبڑ نہ ہو. ایک طرف بحیثیت امام یہ ذمہ داری بھی ہم کو دیکھنی ہے. ایسی صورت میں ہم بچتے بچاتے کیا کرتے ہیں کہ اس کو کھاتے میں تو ڈال دیا، فتنہ پیدا ہوگا اور وہ فتنہ کرے گا. ہم مسلمان نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تم نے غیر مسلموں کے تہواروں میں ان کے دیوتاؤں کے پاس جا کر نالیل پھوڑے، ٹیکا لگایا، جا کے ہاتھ پیر جوڑے، اس کے بعد پھر آئے ہو مسلمان کی محفل میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے. تم امام سے مت پوچھو، تم قرآن سے پوچھو تم کون ہو. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ امام سے مت پوچھو، تم قرآن سے پوچھو. اب ہم کیا کرتے ہیں، یا تو ان کو ہٹا دیتے ہیں جیسا کہ بہت سی جگہ پہ ہوا، تو وہ منہ بنا کے بولتے ہیں مولانا صاحب میرے اندر کیا خرابی ہے. ہم نے کہا بعد میں کریں گے، بات کام کریں گے پہلے. اور اگر دیکھتے ہیں کہ یہ
سماج کو اتنا گمراہ کر چکا ہے کہ لوگ اسی کا ساتھ دیں گے اور ہم کو کہیں گے کہ امام صاحب تو سب کو ڈانٹتے رہتے ہیں، سب کو پھٹکارتے رہتے ہیں اور یہ فتنہ کرے گا۔ تو اب میری نظر میں فتنہ کو دبانا پہلی ترجیح، بولی فتنہ کو دبانا پہلی ترجیح۔ تو ہم اس کا نام تو گورنمنٹ کے کھاتے پر ڈال دیتے ہیں، لیکن گواہ تصور دوسرے کو کرتے اور اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تجھ کو گواہ بناؤں گا۔ اب سوچ کے دیکھیے ایک امام کا ایسے سماج میں چلنا کتنا مشکل ہے۔ اگر ہم اس کو لے کر چلتے ہیں تو غریب کی بیٹی کے نکاح کا کیا حکم ہوگا، ایسا گواہ بنے گا تو، اور اگر اس کو چھوڑ کے چلتے ہیں تو اس کا فتنہ ماحول میں کتنا زہر گھولے گا، اس کو دیکھیے۔ وہ ظالم یہ نہیں سمجھے گا کہ مولانا صاحب نے نظر سے گرا دیا، ہٹا دیا تو میرے اندر کمی ہے، اس کمی کو دور کر لی جائے۔ یاد رہے جب قرآن مجید نے ارشاد فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، میرے محبوب ہمیشہ یہ غیر مسلم یہود و نصارہ بت پرست یہ چاہیں گے کہ آپ کو بھی اپنے دین سے پھیر دیں، لیکن اللہ چاہے گا کہ آپ کو دین پر قائم رکھے۔ آپ سے قریب ہو کر یہی چاہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں، آپ ذرا سا میرے بتوں کا لحاظ کر کے ان کی تکذیب تو نہ کیجیے، ان کو جھوٹا قرار تو نہ دیجیے، ان کی برائیاں تو بیان نہ کیجیے۔ جب قرآن مجید نے میرے نبی کے بارے میں یہ کہا تو اب بتاؤ، جب حضور کو یہ چاہتے ہیں کہ آ جائیں بت پرستی کے ماحول میں تو کیا ہم سے اور آپ سے نہ چاہیں گے؟ ایک سچویشن یہ ہے، ایک کیفیت یہ ہے۔ اب اس کیفیت سے ہم مسلمان کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کا بھی حل ہے، اس کا حل نہیں ہے ایسی بات نہیں۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن علماء نے بت پرستی کا پہلا زینہ تصویر، کیا ہے بولیے؟ بت پرستی کا پہلا زینہ، پہلی سیڑھی، پہلا اسٹیپ تصویر۔ جن علماء نے اسٹیل تصویر کو یعنی فوٹو کو جائز قرار دیا ہے، ضرورت کے تحت، ضرورت ہے گورنمنٹ کے کاغذ میں، نکاح میں آپ کی ضرورت ہے، آئیڈینٹی کارڈ پہ ضرورت ہے، پاسپورٹ پہ ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ، ضرورت کے تحت، شوقیہ نہیں، ضرورت کے تحت جنہوں نے جائز قرار دیا انہوں نے، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں، جب اللہ کے پیارے نبی نے فرما دیا کہ تصویر بنانے اور بنوانے والے پر یہ پوچھو کہ کتنا عذاب ہوگا، تو سارے گنہگاروں سے سب سے زیادہ عذاب تصویر کے بنانے اور بنوانے والے پر ہوگا۔ جن کی نظر اس حدیث پر ہے اور یہ حدیث صحیح ہے تو وہ کانپ جاتے ہیں، کہا نہیں، حرام تو حرام ہی رہے گا مگر یہ کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ حرام تو دو صورت، یا تو اس کو حلال کہہ دیجئے اور دھڑلے سے کھینچائیے اور بڑے بڑے بینر لگا کر کے اپنے گھروں میں ٹانگیے تو آپ گنہگار ہیں، لیکن مسجد کے دروازے پر اگر ٹانگیے گا تو پورا سماج میں یہ پیغام جائے گا کہ یہ اپنے نبی کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے، یہ مشرکوں کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ اب کوئی فرانسیسی کھڑا ہو کر کے نبی کا کارٹون بناتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے اگر گستاخی کی تو کیا ہوا، تم نے اپنے نبی کی شریعت توڑ کر کے کیا تم نے گستاخی نہیں کی؟ کیا جواب دو گے؟ مگر آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا چونکہ آپ ڈرتے ہیں، جواب نہیں ہوگا۔ مگر جو قرآن پر یقین رکھتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ غلط غلط ہے چاہے جو کرے، غلط غلط ہے۔ کیوں آپ ڈرتے ہیں؟ آپ کی وجہ ہے۔
ہم پڑوس میں رہتے ہیں، اس سے لینا دینا ہے، سماج میں اٹھنا بیٹھنا ہے، غلط ہوگا تو کچہری میں وہی جائے گا، تھانے میں وہی جائے گا، یہاں وہی جائے گا، کام وہی آئے گا۔ لیکن جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے کام نہیں آنے والے، اللہ ہی اور اس کے رسول ہے جو کام آنے والے، تو کوئی مسلمان ان کو حیثیت نہ دے گا۔ جب حیثیت دے گا تو اللہ، اس کے رسول اور مسلمان کو حیثیت دے گا۔ وہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ یہ نہیں بچائے گا تو کیا ہوگا، وہ نہیں بچائے گا تو کیا ہوگا۔ سوچ کے دیکھیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ تو مجبوری میں تصویر کرائی، شادی کے ڈاکومنٹ پہ لگے گا، ضرورت کے تحت کرائی، پاسپورٹ پہ لگے گا، آئیڈینٹی کارڈ پہ لگے گا، آدھار کارڈ پہ لگے گا، یہاں میری مجبوری ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کا تقویٰ تھا، بڑے بڑے بزرگوں کا تقویٰ تھا کہ وہ اٹل ہو گئے کہ میں حج کے لیے جاؤں گا مگر تصویر نہیں کراؤں گا، اور اس وقت کی گورنمنٹ کو ان کی اس بڑی حیثیت کو دیکھ کر اجازت دینی پڑی کہ سب کی چھوڑو، مصطفیٰ رضا بغیر تصویر کے جائیں گے۔ جانتے ہیں ایسا کیوں؟ جب مسلمان اپنے رب کے قانون پر عمل کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافروں کے دل میں اس کا رعب ڈال دیتا ہے، خوف ڈال دیتا ہے، وہ مسلمان کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اور جب مسلمان کافروں سے رعب میں آ کر شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں رہتی ہے، تو آج میری شریعت بدل رہا ہے، کل تیرا یہ اسلام بدل دے گا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سوچ کے آپ دیکھیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، کم سے کم لوگ گناہ کریں، اپنے گھر میں اپنی اماں، اپنے ابا، اپنے بھائی بہن کی تصویر لگا لیں، لیکن مسجد کو پاک رکھیے، مسجد کا صدر گیٹ پاک رکھیے، مسجد کے آس پاس کا کلچر پاک رکھیے۔ اگر آپ نے اللہ کے گھر کی عظمت کو بچا لی تو ممکن ہے آپ کے بڑے بڑے گناہ کو اس ادب کے صدقے اللہ معاف فرما دے اور توبہ کی توفیق عطا فرما دے، توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہم ان کو مبارکباد دے دیں گے تو وہ خوش ہو کر ہم کو ووٹ دے دیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی کوئی اہم مصیبت کا وقت آئے گا، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ووٹ ملے گا تو انہی کو ملے گا، تم کو نہیں مل سکتا، تم کو نہیں مل سکتا، چاہے تم ناک رگڑ کے مر جاؤ لیکن وہ ووٹ تم کو نہیں دیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب کوئی اپنا ایمان دھرم بچائے تو کیسے بچائے؟ قرآن نے اس کا راستہ بتایا۔ سماجی اعتبار سے جب ہم کو ضرورت پڑے گی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم باہر سے آنے والے تمام مندوبین، باہر سے آنے والے تمام ملاقاتیوں سے ملاقات کرتے، اس میں ہر طبقے کے لوگ ہوتے، ہندو، مسلمان، بت پرست، آگ پرست، درخت پرست، سورج پرست، عیسائی، یہودی، لا مذہب سب ہوتے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاملہ فرماتے، معاملہ موالات نہیں، ان سے معاملہ فرماتے، کاروبار کرتے، پڑوس ہے تو اس کا حق ادا کرتے، یہودی پڑوس میں ہے، صحابی رسول نماز پڑھ کے جلدی سے مسجد سے چلے جاتے ہیں، شکایت آ گئی، کمپلین، یا رسول اللہ فلاں صحابی نماز پڑھ کے کسی سے ملتے جلتے نہیں، جلدی سے گھر چلے جاتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کوئی تکلیف ہے یا آپ نے عادت بنا لی ہے سرکار؟ ان سے حضور نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی اور کام نہیں، کام یہ ہے کہ یہ ہلکی سردی کا موسم، خنک ہوائیں چلتی ہیں اور میرے پڑوس کی زمین پر میری دیوار کے پار
ایک یہودی کی کھجور کا درخت ہے، اور یہ ٹھنڈی ہوا جب صبح کی چلتی ہے تو پکی ہوئی کھجوریں میرے آنگن میں بھی گر جاتی ہیں، تو یا رسول اللہ میں نماز پڑھ کر فوراً ملے بغیر چلا جاتا ہوں کہ وہ کھجور کو ایک ٹوکری رکھی ہے اور جھاڑو رکھی ہے، وہ ٹوکری میں اٹھا دیتا ہوں، اور جب میرا پڑوسی یہودی اٹھتا ہے تو اس کو گھر میں دے دیتا ہوں، کیونکہ کھجور اسی کی ہے، حق تلفی نہ ہو کہ میرے بچے کھا لے، میرے بچے کھا لے۔ یہ ہے غیر مسلموں سے میل جول کا یہ طریقہ، بولی غیر مسلموں سے میل جول کا یہ ہے طریقہ، یہ آپ میل جول کریں، اس میں اسلام نے منع نہیں کیا، صحابی کے عمل سے ثابت کہ حضور نے اس کو پسند فرمایا۔ جانتے ہیں اس طرح کے غیر مسلموں کے میل جول سے کیا فائدہ ہوا؟ یہودی کی بیوی نے ایک مرتبہ یہودی کو تانا دیا کہ تجھ پر تف ہے، جملے بڑے سخت ہیں، ہم مسجد میں تف بولتے ہیں، تجھ پر تف ہے، یہ پڑوسی مسلمان تو تیرا اتنا لحاظ کرتا ہے کہ اگر میرا یہودی پڑوسی بھی ہوتا تو ہڑپ کر لیتا، لیکن یہ مسلمان تجھ کو گھر لا کر دے جاتا ہے، اس کو چنتا ہے، اٹھاتا ہے۔ یہ لوگ بڑے مصروف لوگ ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان کی دیانت داری، ایمانداری کو دیکھو، یہ تجھے دے جاتا ہے، اور تو ہے کہ دن رات مسلمانوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، میرے سامنے بھی ان کو برا بھلا کہتا رہتا۔ یہودی کو غیرت دلاتے 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 ایک دن اس نے سچائی اگل دی کہ میں بھی جانتا ہوں کہ مسلمانوں جیسا ایماندار دنیا میں کوئی نہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ مسلمانوں جیسا نیک وفا شعار دنیا میں کوئی نہیں، لیکن اپنے مذہب کی مجبوری ہے، برائی بیان کرتا ہوں کہ اگر برائی نہ کروں گا تو لوگ اسلام کے قریب زیادہ سے زیادہ آئیں گے، ان کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے برائی کرتا ہوں کہ لوگ ان کے قریب نہ آئیں، اور ان کو توڑنا ہے تو یہی کرنا ہوگا کہ جب لوگ مسلمانوں کے پیشوا کے قریب نہیں آئیں گے تو پھر مسلمان نہیں ہوں گے، اور مسلمان نہیں ہوں گے تو ایسے نام کے مسلمان سے ہم آرام سے اللہ اس کے رسول کے خلاف کام کروا لیں گے، اس لیے ہم برائی بیان کرتے۔ کہا تجھے توف ہے، اب کیا کرے گا؟ بول کہ آپ سے برائی نہیں بیان کروں گا۔ دیکھتے 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 اس کے بچوں نے بھی کہا کہ ابو یہ صبح صبح یہ ساری کھجوریں کہاں سے آئی؟ آپ نے توڑی؟ کہا نہیں بیٹا، یہ میرا پڑوسی، وہ اس کے حصے میں گر گئی ہیں کھجوریں تو دے گیا۔ کہا کہ آپ تو بڑی لعنت و ملامت کرتے اس پڑوسی کو۔ اب پڑوسی کے بچے مسلمانوں سے گھلنے ملنے لگے۔ کون ہے وہ؟ یہودی۔ کون ہے؟ یہودی۔ توجہ چاہوں، یہودی سے گھلنے لگے، ملنے لگے، مذہبی معاملے میں نہیں، معاملات میں، لین دین میں، سماج میں، سوسائٹی میں، تہذیب و تمدن میں ملنے لگے، مذہبی معاملے میں کوئی رعایت نہیں، ملنے لگے۔ اب قرآن کا ارشاد پارہ نمبر 2 کا آخری صفحہ، کون سا صفحہ؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ پہلے تم سچے مسلمان بنو، پہلے تم قرآن پر عامل بنو، اپنا رنگ اتنا نکھار لو، اتنا نکھار لو، اتنا گہرا رنگ کر لو، اتنا اچھا رنگ کر لو کہ تم سے جو سٹے اس کو اللہ کے رنگ میں رنگ دو۔ تم کسی کے رنگ میں نہیں رنگ سکتے، تم سٹو گے تو تم اپنا رنگ چھوڑو کہ اللہ کے رنگ سے زیادہ نکھرا ہوا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ لیکن پہلے ہم ہی مسلمان نہیں ہیں، ہم جس میں سٹتے ہیں اسی کے جیسے ہو جاتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے تو تم پہلے پکے مسلمان بنو، اور تمہارے میں جو سٹے تم اس کو اللہ کے رنگ میں رنگ دو، پھر جس میں چاہو سٹو۔ ہم علماء کو بھی، ہمارے بڑے علماء کا یہ پیغام ہے۔ کسی نے کہا کہ حضور میں وہابیوں اور دیوبندیوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ رکھتا ہوں۔ کہا تیرے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ تجھ کو ابھی قرآن اور حدیث کے ایک ایک لفظ کی تفہیم نہیں ہے، تو افہام کیسے کرے گا؟ ڈر ہے کہ تو اس کی کتاب پڑھ کے گمراہ نہ ہو جائے۔ کیا نہ ہو جائے؟ عام آدمی کو، عام عالم کو اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، گمراہ ہو جائے گا۔ کن کو اجازت ہے؟ جو ناسخ و منسوخ کا علم رکھتے ہیں،
جو قوی، ضعیف، مرسل، صحیح کا علم رکھتے ہیں، ان کو ہے کہ آپ پڑھو. اور سب سے بڑی بات کہ اگر میرے پاس علم نہیں اور غلط بھی ہم سمجھ رہے ہیں تو اس کو اٹھا کے پٹک دیں گے کہ جو ہمارے سرکاروں غوث اعظم خواجہ غریب نواز، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ نے کیا ہے، اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا مگر صحیح وہی ہے. صحیح، ہاں ہم کو نہیں سمجھ میں آتی، اتنے عالم بڑے نہیں ہیں ہم کیا کریں گے؟ اپنے بڑے عالم کو دیکھیں گے. کن کو دیکھیں گے؟ بڑے عالم کو. ہم کو نہیں سمجھ میں آیا تو کیا کریں گے؟ ارے بھائی ہم نہیں سمجھ سکے، تجھ کو سمجھا نہیں سکے، لیکن میرا مذہب اہل سنت حق پر ہے. بس ہم نہیں سمجھا سکے، میرے علم میں کمی تھی، میرے اہل سنت کے علم میں کمی نہیں ہے، میرے علم میں کمی ہے. ایسا عقیدہ آپ کو رکھنا ہوگا، ایسا عقیدہ. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب بچے گھلنے ملنے لگے. بچے کہتے ہیں ابو آپ تو برائیاں بیان کرتے ہیں اور یہ تو اتنے اچھے لوگ ہیں. کہا بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہا ابو ان کا مذہب اثار کا ہے، ان کا مذہب قربانی کا ہے. آپ دیکھیے میرا مذہب کہ جب ہم لوگ غریب رہتے ہیں اور میرے مذہب والے ہمدردی نہیں کرتے تو ہم اپنے مذہب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہودیت میں کیا فائدہ ہے. لیکن ان کا مذہب ایسا ہے ابو کہ وہ بھوکے پیٹ سو جاتے ہیں مگر کبھی اپنے مذہب کے بارے میں ذرا سی برائی کا تصور تک نہیں کرتے. ابو ان کا مذہب پیٹ نہیں ہے، ابو ان کا مذہب دل سے ہے، اور جو دل سے ہوتا ہے وہی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کیوں نہ ہم لوگ اسلام کو قبول کر لیں؟ کہا بیٹا ہم تو چاہتے تھے لیکن تم لوگوں کے ڈر سے نہیں کہتے تھے کہ ہم جائیں، تم لوگ جاؤ کہ نہ جاؤ، میرا گھر پریوار بکھر جائے گا. ڈر تھا، لیکن وہ لوگ صحیح تھے کہ گھر پریوار کو نہیں دیکھا، حق کو جب شرح صدر ہو گیا، حق سمجھ لیا تو پریوار کو لات مار کے نکل گئے. وہ ہم سے اچھے تھے مگر میرا ایمان ذرا کمزور ہے. ابو آپ کمزور مت رکھیے، آپ کے سمجھ میں بات آ گئی تھی تو آپ ہم کو لات مار کے چلے جاتے، حق کو قبول کر لیتے. لیکن اب کہتے ابو آپ بھی چلیے، ہم بھی چلیے. آگے سب کے سب اس صحابی پڑوس کو لیا، چلو چلو اپنے نبی کی بارگاہ میں. سب کے سب مسلمان ہو گئے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تو فجر کی نماز کے بعد مسلمانوں سے نہ ملا لیکن چلا گیا تو تیرے اس عمل نے، اس خلوص نے، اس غیر مسلم کے ساتھ احسان نے یہ کر دیا کہ اس کو بھی مسلمان بنا دیا، اس کو بھی مسلمان بنا دیا. تو موالات میں میرے محترم ایک دم برا نہیں مانیں گے، دنیا کے معاملے میں لین دین میں ہم ان کے ساتھ رہیں گے، لیکن اپنے مذہب کی جانکاری کتنی دور چلنا ہے. جہاں پر ان کے بتوں کے نعرے لگ رہے ہیں پیچھے ہٹ گئے، کان کو بند کر دیا. جہاں پر ان کے پوجا پاٹ ہو رہے ہیں پیچھے ہٹ گئے، کان کو بند کر دیا. پرساد ورشاد دے رہے ہیں پیچھے ہٹ گئے. بہتر ہے نہ لیا، بہتر ہے، زور سے بولیے. ان کے میلے ٹھیلوں میں ابھی آ رہی ہے نا وہ دھرتی والا معاملہ، ڈھکوسلا والا سب آ رہا. گئے تجارت کرنے کے لیے گئے، کاروبار کرنے کے لیے گئے، سب کو اجازت نہیں لیکن اتنا پکا ہے جائے گا. کسی مسلمان پر نظر پڑی، ابے تو پوجا پنڈال دیکھنے آیا، گھومنے آیا، تو مسلمان ہے. اب اس کو سمجھا کے اس سے نفرت دلا کر کے بھگا دیا، توبہ کروا دیا. ایسا مسلمان اگر تجارت کر رہا ہے کہ اپنے مسلمان کی عزت اور حفاظت کر لے تو ایسے کو جانا جائز ہے. جو تبلیغ نہ کر سکے اس کو جانا حرام ہے، اس کو جانا حرام ہے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں نے سنا ہے، اگلے سال ہی سنا تھا، پھر آج دوہرا رہا ہوں. میرے یہاں چندن نگر سے لے کر اب تو ہم لوگ کے یہاں بڑھت آوا تھا، جگدرتی پوجا ہوتا، آئیے نا پورا ہم گھما گھما کے دکھا دیں. آپ سوچ لیجئے، ایک جگہ پروگرام میں گیا تھا، استنجا کی ضرورت پڑی، استنجا خانے کے پیچھے میں ایک گھر، وہاں سے عورتوں کی آواز آئی فون پر، آ جائیے نا ہم گھماتے ہیں پورا جگدھرتی پوجا ہم لوگ یہاں ہوا تھا. بہت بھیڑ بھاڑ ہوئی. آپ سوچ کے دیکھیے یہ مسلم قومیں یہ کہاں جا رہی ہیں؟ کیا قرآن کا ارشاد آپ نے نہیں پڑھا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَأَطِعْنَا الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن ٹھن کے میلے تہواروں میں نہ گھومو، اپنے گھر میں رہو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو کامیاب، نہیں تو فتمسکم النار، اللہ کا عذاب ضرور چھوئے گا۔ اس لیے ہر مسلمان اتنی دور سے لانے کا، اتنی سارے آیت کریمہ ذہن میں رکھ کر آپ کے سامنے پیش کرنے کا کیا مطلب؟ اب یہ سب شروع ہونے والا ہے ان کے سارے خرافات۔ ان دور میں ایک مسلمان کو اپنے کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا، اپنے بال بچوں کو بچانا، اپنے آپ کو گھر میں رکھ کر روکنا تاکہ وائرس کے بھی اثر سے آپ بچیں، اور دوسرے کو بھی یہ کہہ کر کے مسلمانوں کو گھروں کو جلانے کا موقع نہ ملے کہ یہ لوگ آ کر کے وائرس پھیلایا اور ہم لوگوں میں پھیلا دیا۔ ہم جائیں گے ہی نہیں تو پھیلائیں گے کیسے؟ ہم تو ان کے وائرس سے خود بچنا چاہتے ہیں، ایک مذہبی وائرس اور ایک فضائی وائرس، دونوں وائرس سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ میری ذمہ داری تھی کہ ایسے غیر مسلموں کے تہواروں سے آپ اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو بچائیں، اور آپ اسلامی معلومات حاصل کر کے اپنا رنگ اتنا گہرا کر لیں کہ جو آپ میں سٹے وہ مسلمان ہو جائے۔ آپ کسی سے قریب ہوں تو آپ کے ایمان پر اثر نہ پڑے، متاثر آپ نہ ہو، آپ اثر ڈالیں، اثر قبول نہ کریں۔ بولیے اثر قبول۔ اگر میری بات سمجھ میں آ گئی ہے تو بہت اچھا، اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے تو میں فخر سے کہوں گا رب کائنات میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے، میری ذمہ داری ختم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں۔